والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم. پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنوں، ہم مولانا کے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے صرف 1 گھنٹے کے اندر رمضان کی مبارک عبادتوں کے بارے میں اور خاص طور پر روزے کی فرضیت، روزے کے فضائل، روزے سے حاصل ہونے والے انوار اور برکات، وہ باتیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ باتیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور رمضان کی دیگر عبادات کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی۔ خیال یہ ہے کہ اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کر لیا جائے تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد کو بہتر طور پر انجام تک پہنچانے میں ہمیں مدد ملے گی۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو گہرا کرنے کے لیے ہمیں ملا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوا، رمضان سے پہلے ہماری اللہ تعالیٰ سے جو بیگانگی تھی، جو دوری تھی، اگر اس مہینے کے بعد بھی ہم اللہ سے ویسے ہی دور رہے، اللہ سے بیگانے رہے، تو سمجھ لو کہ ہم سے زیادہ خسارے میں اور ہم سے زیادہ نقصان میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس آدمی کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تو یہ مہینہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کروانے کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کا یہ معمول تھا، جو اللہ والے دنیا سے گزرے ہیں یا اس وقت جو دنیا میں موجود ہے، وہ رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں سے ملنا جھلنا بند کر دیتے تھے، کیونکہ لوگوں سے ملنے جھلنے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم جن لوگوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ ملاقاتیں ہماری جو ہے الگ الگ انداز کی ہوتی ہے۔ امی کا فون لے کے جا کے بعض ملاقاتیں دنیا کے اندر ضروری ہوتی ہے، ان ملاقاتوں کو ہم اپنے سے توڑ نہیں سکتے۔ بعض ملاقاتیں دنیا کے اندر غیر ضروری ہوتی ہیں، خامخواہ کی دوستیاں جو نہ کسی دین کے کام کی ہوتی ہے نہ دنیا کے کام کی ہوتی ہے۔ بعض ملاقاتیں ہمارے لیے مجبوری کا سامان ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم جن لوگوں سے بھی ملتے ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی 4 قسم کی ملاقاتیں۔ ایک ملاقات ہے جو غذا کا کام کرتی ہے، یعنی جس طریقے سے ہمارے جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، بغیر کھائے کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے دنیا میں بعض ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہے، میاں بیوی ہے، بچے ہے، صبح سے شام تک ان لوگوں سے ملتے رہنا ہی ہے۔ اگر نہیں ملیں گے تو کام چلنے والا نہیں۔
دوسری ملاقاتیں وہ ہیں جو دوا کے جیسی ہوتی ہیں، یعنی دوا آدمی بیماری کے وقت استعمال کرتا ہے، ضرورت کے وقت، تو یہ جو ملاقات ہوتی ہے یہ بھی ضرورت کے حد تک کی ملاقات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر باہر نکلے تھے، پولیس والوں سے ملاقات ہو گئی، کوئی بڑا آدمی ہے، لیڈر اس سے ملنا چاہ رہی ہے، تو لیڈروں سے ملاقات کرنا، پولیس والوں سے ملاقات کرنا، ایسے لوگوں سے ملاقات کرنا کہ جن لوگوں سے کوئی باہر کے کام ہوتے ہیں، مجبوری ہے وہ، جس طریقے سے بیماری میں مجبوری کی وجہ سے دوا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں سے ملاقاتیں، تو یہ دوا کے مانند ملاقات ہو گئی۔ اور بعض ملاقاتیں دنیا میں وہ ہوتی ہے جو زہر کے مانند ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے زہر انسان کے جان کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بعض وہ ملاقاتیں جو ہم لوگوں سے ملنے جلنے کی رکھتے ہیں وہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتی۔ وہ کون سی ملاقاتیں ہیں، وہ کون سی دوستیاں ہیں؟ وہ ملاقاتیں گنہگار دوستوں کی ملاقاتیں ہیں، بری صحبتیں۔ اگر زندگی کے اندر بری صحبتوں کا ماحول رہا، اگر زندگی کے اندر گنہگاروں سے اگر ملاقاتیں رہی، تو پھر ایسی ملاقاتیں دنیا کے اندر لوگوں کے ایمان کے بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور ایک چوتھی ملاقات بھی ہے، جو ملاقات سانس کے مانند ہوتی ہے۔ وہ کون سی ملاقاتیں ہیں، وہ کون سی دوستیاں ہیں جو سانس کے مانند ہیں؟ سانس انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، بغیر سانس کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اسی طریقے سے بعض دوستیاں دنیا میں، بعض ملاقاتیں ایسی ہوتی ہے جو سانس کے جیسی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے علماء کی ملاقات، وہ ہے اللہ والوں کی ملاقات، وہ ہے اپنے مربی اور اپنے مرشد کی ملاقات، وہ ہے اپنے تربیت کرنے والوں کی ملاقات، کہ جس طریقے سے سانس انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ ملاقاتیں ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اب یہ 4 قسم کی ملاقاتوں میں ہمیں رمضان میں خاص طور پر صرف 2 قسم کی ملاقاتوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک غذا کے مانند جو ملاقاتیں تھیں، یعنی رشتہ داروں میں بھی ماں باپ، میاں بیوی، بیٹا بیٹی، یہ جو خون کی رشتہ داریاں ہیں ان کی ملاقات۔ اور چوتھے جو ہے سانسوں کے مانند ملاقات، یعنی علماء سے دوستی، علماء سے ملاقات، علماء سے بات چیت، اللہ والوں سے، تاکہ ان سے مسئلے معلوم کر کے اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ بقیہ جو برے دوستوں کی دوستیاں ہیں، توبہ کر دور بھاگنا چاہیے ان سے، کیونکہ بری دوستیوں میں کیا ہوتا ہے، آدمی کے اوپر برائی کا اثر پڑتا ہے، گناہوں کا اثر، نیکیوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے آدمی کے اوپر۔ لوگوں کے اندر آدمی جتنا ملنا جلنا رکھے گا لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر اتنا زیادہ اللہ سے دوری پیدا ہوگی۔ اسی لیے آپ جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ کل قیامت کے اندر بعض دوستیوں کے لیے دشمنی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض دوستیاں دشمنی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں جس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، آخرت میں ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔
دنیا میں جن سہیلیوں کے ساتھ میں بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے تھے، اس کی چغلی غیبتیں کرتے تھے، آخرت میں وہی سہیلیاں ہماری دشمن بن جائے گی اور ہم افسوس کریں گے کہ کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں کو میں اپنا دوست ہی نہیں بناتی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست ہی نہیں بناتا۔ وہ کون سے دوستیاں ہیں؟ وہ دوستیاں ہیں جو گنہگار دوستیاں ہیں، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اللہ کی محبت آدمی کے دل کے اندر سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا المتقین، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگ۔ اگر آپ نیک لوگوں کی دوستی رکھیں گے تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا آپ کا، آپ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی آپ کے دوست کا جو انداز ہے آپ کا بھی وہی انداز بنے گا، آپ کی سہیلی جیسی ہے آپ بھی ویسے ہی بنیں گے۔ اگر آپ کی سہیلی نیک ہے تو آپ بھی نیک بنیں گے، اگر وہ گناہ کرنے والی ہے تو آپ بھی گناہ کرنے والے بنیں گے، اگر وہ اللہ والی ہے تو آپ بھی اللہ والے بنیں گے، اگر وہ دنیا کو محبت کرنے والی ہے تو آپ بھی دنیا سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، دوستی کس سے ہو رہی ہے ذرا دیکھ کے دوستی کرو۔ نبی نے فرمایا دوست کس کو بنا رہے ہیں، سہیلی کس کو بنا رہے ہیں، دیکھ کے بنانا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر کسی کو دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ کون تھے حضرت ابو بکر؟ جو ہمارے نبی کے 16 سال کی عمر سے دوست تھے۔ کب تک تھے؟ نبی دنیا میں 63 سال زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ جس وقت پیارے نبی دنیا سے گئے اس وقت حضرت ابو بکر کی عمر 60 سال تھی۔ تو کتنے سال کی دوستی ہوئی؟ 44 سال کی دوستی ہوئی۔ 44 سال 44 ایئرس نلپئی نالگو سماچرالم 44 سال کی دوستی حضرت ابو بکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر پھر بھی پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ یعنی 44 سال ساتھ میں گزارنے کے باوجود بھی ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دوست نہیں بنایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک ساتھ سایہ بن کے رہتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی کے نبی بننے کے بعد ہی نہیں بلکہ نبی بننے سے بہت پہلے ملک شام جاتے تھے دونوں تجارت کے لیے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی جوانی میں کئی خواب دیکھے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے۔ گرچہ یہ واقعہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ وہاں ملک شام میں ایک راہب جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے بیچ میں تھے، وہ دوڑ کے ان کے پاس آیا، آ کے اس نے کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں جزیرۃ العرب کا ہوں، مکہ مکرمہ کا۔ اس نے کہا کہ اچھا مکہ مکرمہ کے، میں تمہاری پیشانی کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تم
دنیا میں آخری نبی کے دوست بنو گے، ساتھی بنو گے، اور ایک لمبا زمانہ تم ان کے ساتھ اپنا گزارو گے، اور جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو تم کو ان کی جگہ ملے گی، ان کی جگہ پہ تم امیر بنو گے، خلیفہ بنو گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے اس سے پوچھا یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہے، خاص طور پر یہودیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نامی کتاب اتری تھی، قرآن کے جیسی تھی وہ، کچھ کم کچھ زیادہ، تو اس میں یہ واقعہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے پرانی کتابوں میں یہ باتیں پڑھی، اور وہ نور میں تمہاری پیشانی کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تم اس نبی کے سب سے خاص آدمی بنو گے۔ حضرت ابوبکر بڑی مشکل سے 20-21 سال کی عمر کے تھے جب بات آئی چلے گئی۔ اس کے تقریباً 18-20 سال کے بعد ہمارے نبی بنے 40 سال کی عمر میں۔ اس وقت حضرت ابوبکر کی عمر 37-38 سال کی تھی، 2-2.5 سال کے چھوٹے تھے پیارے نبی سے۔ ہمارے نبی پر غار حرا کے اندر وحی آئی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ گھر آئے، بیوی کے سامنے آپ نے بات رکھی، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری کروڑوں جانیں ان کے قدموں میں قربان ہیں۔ حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کر لیا۔ آپ کے قریبی لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ نے ان کے سامنے بات رکھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا؟ میں تو اس بات کو مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا، آپ کو بھی مان لیا، لیکن اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر آج سے 18-20 سال پہلے ملک شام میں وہ جو یہودی راہب تمہیں مل کے جو بات بتایا تھا نا، وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ساختہ بول اٹھے اللہ اکبر، کیونکہ وہ جو واقعہ تھا یہودی عالم سے جو ملاقات کا، وہ حضرت ابوبکر نے کسی اور سے کہا ہی نہیں تھا، واقعہ ان کے سینے کا راز تھا وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر 18-20 سال پہلے وہ یہودی عالم سے تمہاری جو بات چیت ہوئی تھی نا، وہی میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے رہنے والے، لیکن نبی نے ان کو پھر بھی دوست نہیں بنایا۔ یعنی ہمارے پاس جو مشہور ہے نا منطقہ مارنا، بیٹھ کے منطقے مار لیتے بیٹھتے، دیکھیے ٹائم پاس کرنا، یہ دوستی میں وہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی دوستی اللہ کے لیے تھی، دین کے لیے تھی، اپنی آخرت بنانے کے لیے تھی۔ اسی لیے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر، اپنی ذات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق مضبوط کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے مولانا سے رمضان کے اعمال کے بارے میں سنا، انہی میں 2-3 باتیں میں اضافہ کر کے بتاؤں گا۔ فرائض کا اہتمام، جس وقت جتنی رکعتیں ہیں کم از کم پہلے درجے میں اتنی رکعتیں پڑھنے کا اہتمام۔ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعت، عشاء کی 17 رکعت، اور تراویح کی 20 رکعت۔ ہم یہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ کسی بھی حال میں
یہ نمازیں تو پڑھنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کم سے کم 2 رکعت کیوں نہ ہو، اشراق 4 رکعت، چاشت کے 12 رکعت تک ہے، اور مغرب کی نماز کی سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین۔ ہر حال میں یہ نمازیں، یہ 9 نمازیں، 10 نمازیں ہو گئی پوری، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ رمضان کے مہینے کی بات کیا کروں، سال بھر یہ 10 نمازیں پڑھنے، یہ 9 نمازیں، یعنی سال بھر تراویح تو نہیں ہوتی، صرف رمضان میں ہوتی، تراویح کو چھوڑ کر سال بھر میں یہ 9 نمازیں پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور رمضان میں یہ 10 نمازیں تراویح کو ملا کر پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ عورتیں رمضان کے اندر تہجد میں پکوان کرتی ہے، سحری میں، صبح میں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، دوپہر ہونے کے بعد شام کے کھانے کی تیاری، عصر کے بعد افطاری کی تیاری، مغرب کے کھانے کے بعد برتن دھونے کی تیاری۔ صبح سے شام تک ہماری بہنیں کچن میں، گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، سب کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کے انتظام کو سنبھالنا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ کچھ وقت اللہ کو بھی دینا چاہیے، بلکہ جب جب بھی یہ کام کرے، پکوان کرے، تو نیت کر کر کرے پکوان، کہ اللہ اپنے گھر کے لوگوں کے روزے کے لیے میں سحری بنا رہی ہوں، افطاری تیار کر رہی ہوں، آپ اس سے راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔ تو پکوان کرنا بھی عبادت بنے گا، ایک طرف کھانا پکے گا، دوسری طرف عبادت بھی ہوگی آپ کی۔ کچھ وقت ضرور فارغ کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں کا رمضان میں زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں ہیں گھروں میں روزانہ ایک دن دہی بڑے، ایک دن دہی بڑے، ایک دن حریص، ایک دن حلیم، الگ الگ میٹھے۔ اللہ اکبر! یہ مہینہ کھانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے۔ سال بھر تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی مولانا نے اعتکاف کی فضیلت بتائی، 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے والوں کے اور جہنم کے بیچ میں 20 خندق، 10,000 سال کے مسافت کے برابر کے 20 خندق۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اکثر ہمارا رمضان کے آخری ایام شاپنگوں میں برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تھوڑے پیسے دیے، یہاں سے نظام آباد چلے گئے شاپنگ کرنے، اور 4 کوڑی کی دولت آ گئی، حیدرآباد چلے گئے شاپنگ کرنے۔ اسلام کے نام پر بننے والا دنیا کے نقشے میں ایک ملک ہے، وہاں کے مالداروں کی حالت کے بارے میں سننے میں آیا، جو مالدار ہے وہاں پر رمضان میں دبئی جاتے شاپنگ کرنے، امریکہ جاتے شاپنگ کرنے، لندن جاتے شاپنگ کرنے۔ 2 کوڑی کی دولت کیا آ گئی، اپنی اوقات سے باہر نکل گئے، اللہ کو ہی بھول گئے۔ عید کو اچھی بنانے کے لیے رمضان کو جہنم بنا لی اپنے لیے۔ جس رمضان کو اللہ نے جہنم سے دور ہونے کے لیے دیا تھا، اسی رمضان کو اپنے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے رمضان کو جہنم بنا دیے۔
عجیب لوگ ہیں دیکھو ہمارے، جس طریقے سے ہم لوگوں کو غذاؤں کو زہر بنا کے کھانے کی عادت پڑ گئی۔ غذاؤں کو زہر بنا کے کھانے کا کیا مطلب؟ دودھ صحت کے لیے اچھی چیز ہے، چائے اگر بنا کے پی لیے تو زہر بن گئی ہو، دودھ اگر آپ پیے لیکن اس میں شکر ڈال کر پیے تو زہر بن گیا ہو، شکر زہر ہے۔ بھی غذا 50 ڈگری پر ابالی جاتی ہے، اس کے اندر سے غذائیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ چیز زہر بن جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی چیزوں کو زہر بنا کے کھانے کی۔ باسی باسی کھانے ہماری عورتیں 2-2 4-4 دن سالانہ فریج میں رکھ کے گرم کر کے کھاتے ہیں، اس زہر ہے وہ۔ ہمارے نبی پوری زندگی میں 3 دن بھوکے تھے، مگر کبھی انہوں نے پوری زندگی میں باسی کھانا نہیں کھایا۔ اب آپ روزانہ صبح میں باسی کھانا اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، خود کھاؤ گے تو بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئیں گے؟ اس لیے سب سے زیادہ بیمار مسلمانوں کے گھروں میں ملیں گے۔ بچوں کے ہاسپٹل کے پاس جاؤ، سب سے زیادہ مسلمان بچے بیمار، بڑوں کے دواخانوں میں جاؤ، سب سے زیادہ مسلمان بیمار، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ، سب سے زیادہ ہارٹ کے بیمار مسلمان، کڈنی سینٹروں کو چلے جاؤ، سب سے زیادہ گردے کی بیماری مسلمانوں میں، لیور اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، سب سے زیادہ جگر کی بیماری مسلمانوں میں، شوگر کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، شوگر کی بیماری مسلمانوں میں، بی پی کی بیماری مسلمانوں میں۔ سارے بیماریاں ہیں۔ اصل میں یہ بیویوں کی بیماری جن کو لگتی ہے نا، ان کو بی پی کی بیماری بھی لگتی ہے۔ کچھ شوہروں کی عادت رہتی صبح سے شام تک بیویوں کے ساتھ لگے ہوئے رہنے کی، تو بیوی لگ گئی تو بی پی بھی لگ جاتی کہتے، اسی لیے ذرا گیپ بنا کے رہنا بول کے بولتے بڑے لوگ۔ مردوں کو بتانے کی باتیں ہیں، عورتوں کو کیا بتاؤں؟ بولیں گے مل صاحب جو ہے شوہروں سے دور کرنے کی بات کر رہے ہو۔ نہیں، میں ہمیشہ آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں۔ 10 سال پرانی دوستی ہے ہم لوگوں کی، 10-11 سال ہو گئے، تو کبھی آپ کے خلاف بات نہیں ہوئی۔ لیکن دنیا کے اندر ایک ادارہ ہے WHO کے نام سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے بھی حال میں، لوگوں کو جو بیماریاں ہیں نا، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہارٹ ہے، کسی کو جو ہے بی پی کی بیماری ہے، عورتیں اگر ہے تو ان کو کون سی بیماری بولتے ہیں اس کو؟ تھائرائڈ کی بیماری ہے۔ جی ماشاءاللہ تجربہ ہے مصطفیٰ۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں مردوں میں عورتوں میں، WHO کی رپورٹ ہے کہ یہ بیماریوں کا 80% ریزن، یہ بیماریاں آنے کی 80% وجہ گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے، ان اس کا دماغ کھاتے رہتی، ان اس کا دماغ کھاتے رہتا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے دماغ کھا کھا کے بیمار ہو جاتے۔ کس کی جگہ انہوں انجوائے کے ساتھ مزے کی زندگی جینے کے لیے تیار ہے۔ الٹی کھوپڑی نا، مرد جو ہے گرم بھیجا، عورت الٹی کھوپڑی۔ اب جس دماغ میں الٹی کھوپڑی ہو، جس دماغ میں گرم بھیجا ہو، کہاں جمتی؟ تیری میری بنتی نہیں، تیرا میں سنتا نہیں، وہی معاملہ ہے سب جگہ۔ تیری میری بنتی نہیں، تمہاری میں سنتی نہیں۔ اب نہ انہوں ان کی سنیں گے، نہ انہوں ان کی سنیں گے، لڑ لے کے بیماریوں کا شکار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں تجھ سے ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ عمر ہی کیا ہے، 40 سال کا نوجوان ہے، 40 قسم کی بیماریاں ہیں، لڑ لے کے بیماریوں کی نوبت آ گئی۔ بہرحال تو ہماری بہنیں صبح سے شام تک گھروں میں قربانیاں دیتی ہے، محنتیں کرتی ہے، مگر کچھ وقت اپنا اور اپنے اللہ کے لیے بھی اٹھا کر رکھنا چاہیے۔
اسی لیے جب کبھی بھی رات میں اٹھیں سحری بنانے کے لیے، پہلے وضو بنا کے کم سے کم 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آج کام کر کے بہت تھک گئے، سحری میں اٹھنا ذرا مشکل ہے، جلدی اٹھنا، تہجد پڑھنا، سونے سے پہلے 2-4 8-10 رکعت تہجد کے پڑھ لے کے سو جائے، تہجد کی نیت سے۔ تھوڑی سی دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ شوہر کو تو صبح سے شام تک وقت دے رہے نا، اللہ میاں کو کب دیں گے وقت؟ میاں کو تو وقت دے رہے لیکن اللہ میاں کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی لیے اپنی تنہائیوں کا کچھ وقت اپنے اور اپنے خدا کے لیے اٹھا کے رکھیں۔ بچے جب اسکول کو چلے جائے، آج کل تو ہاف ٹائم کا اسکول ہے، شوہر جب کام پر چلے جائے، گھر میں ساس ہے، ننن ہے، بھاوج ہے، صبح میں سونے کی عادت ہے ہمارے گھروں میں، 2-4 گھنٹے کی نیند لے کے، نیند سے بیدار ہو کے وضو بنا کے سب ایک ایک کمرہ پکڑ لینا، جانماز لے لینا، ایک ایک کمرہ اندر جو ہے دروازہ بند کر لینا، اشراق نہیں پڑھے تو اشراق پڑھ لینا، چاشت کی نماز پڑھ لینا، 9:30 بجے تک اشراق پڑھ لے سکتے، 9:30 سے لے کے 12 بجے تک چاشت کی نماز پڑھ سکتے، 2-4 رکعت وہ پڑھ لیے، 2-4 رکعت یہ پڑھ لیے، تھوڑا سا استغفار کر لینا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کرنا، یہ سوچنا کہ اے اللہ دنیا میں سب سے زیادہ پاپی میں ہی ہوں، سب سے زیادہ گناہ میرے ہی کھاتے میں، لہٰذا آپ میرے پورے گناہوں کو دھل دیجئے، استغفار پڑھ لینا، تھوڑا سا درود شریف پڑھ لینا کہ پیارے نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، درود شریف پڑھنا، اس نیت سے پڑھنا کہ نبی کی محبت میرے دل میں پیدا ہو، درود پڑھنا۔ اگر اللہ نے توفیق دی، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھا کلمہ یا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 2-4 تسبیح پڑھ لیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی، پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھے روزانہ، عادت ڈال لے روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھنا ہے، 2 پارے پڑھنے ہیں۔ بعض اللہ والوں کے گھرانے آج بھی ایسے ہیں جن کے گھر کی عورتیں روزانہ 15 پارے پڑھتی، حالانکہ وہ عورتوں کو بھی شوہر ہے، بچے ہے، پکانا ہے، گھر کے کام کاج ہے، سب ہے، وقت نکالنا پڑتا اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا سے کٹ کے سجدے میں گر کے اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ سے کیا مانگنا؟ اللہ سے ان کی محبت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مانگنا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے سینوں کے اندر اپنی محبت ڈال دیجیے، جہاں کوئی ہمارے ساتھ میں نہیں ہوں گے وہاں تو رشتہ دار سے بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگیں گے لوگ، اپنے باپ سے بھاگیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، دوستوں سے بھاگیں گے لوگ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کی ایک الگ الگ خصوصیت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کرے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو کسی سے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پر آدمی شان سے بڑے فخر کے ساتھ میدان محشر میں اربوں لوگوں کے بیچ میں رہے گا آدمی۔ وہ محنت کرنے کا مہینہ ہے، یہ راتوں میں اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے، یہ لمبی لمبی رکعتوں کے ساتھ، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کے ساتھ تہجد کی نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے یہ۔ آپ کو 10 صورتیں یاد ہے
2 رکعت نماز پڑھیے، 5 سورے پہلی رکعت میں، 5 سورے دوسری رکعت میں پڑھیے، رک رک کے پڑھیے، سکون سے پڑھیے، رکوع لمبا کیجئے، سجدہ لمبا کیجئے، اللہ کو بتائیے کہ اے اللہ میں آپ کے سامنے جھک گئی رکوع میں، اللہ کو بتائیے کہ اے اللہ میں سجدے میں آپ کے سامنے پڑ گئی۔ نبی نے فرمایا کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے 2 پیروں کے بیچ میں اپنا سر رکھتا ہے، الساجد بین قدم الرحمن۔ نیت کیجئے کہ میں نے اپنے وجود کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کو قدم نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن ایسا خیال کیجئے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیے، پھر دیکھو رونا آتا نہیں آتا، محبت کے آنسو نکلتے نہیں نکلتے، کیا مزہ آئیں گا پھر۔ تنہائی ہے، ہم ہے اور اللہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اللہ فوری اس کی مغفرت کر دیتے۔ غموں میں رونا تو بہت آیا، بہت آنسو بہا لیے، کبھی اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں بھی رو کر دکھائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کی محبت میں رونا نصیب ہو جائے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ میرا مجھ میں کیا ہے، فقط ایک ذات ہے، جو بھی کچھ ہے بس تو ہی تو ہے۔ اللہ کی ذات سے ایسا تعلق مضبوط ہو، اللہ کے لیے آدمی رونے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا اپنے بندوں پہ۔ آپ تو ماں ہے نا، بچے روئے تو اس کو گلے نہیں لگا لیتے؟ آپ کا بچہ دوستوں میں کھیلنے کے لیے گیا، کوئی دوست ڈھکل دیا، کوئی مار دیا، بچہ رو رہا، آپ فوری بھاگ کے جا کے اپنے لال کو، اپنے منا کو اٹھا کے سینے سے نہیں لگاتے؟ تو آپ بھی جب روئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پوری دنیا کے جھمیلوں سے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ اللہ کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں لے لے گی، جیسا ماں اپنے بچے کو اپنے چھاتی سے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے نا۔ جب آپ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کو اپنے سینے سے لگا لے گی۔ تو یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ شوہر کو بھی بول دینا، جاؤ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ، ہم کو بھی اللہ سے دل لگانے کا وقت دو۔ کب تک چپک کے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ انہوں مرے تو انہوں الگ ہو جاتے، انہوں مرے تو انہوں الگ ہو جاتے۔ جن جن کے شوہرہ مر گئے، بستروں پہ بیویوں کو اکیلی نیند آ رہی نہیں آ رہی؟ شوہر رہ جب بولتے تھے آپ کے بغیر جیتی نہیں میں، ان چلے گیا پھر کہیں کو جیے، جا کے سو جاؤ نا وہیں بازو میں۔ سب جھوٹے باتیں تھے وہ سب۔ شوہر بھی بولتا بیوی کے سامنے آئی لو یو ڈارلنگ، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، جھوٹا کانکا کی۔ ان مر گئے تو جو ہے سکون سے رہتا ہوں، 4 دن بھی یاد نہیں کرتا۔ بلکہ بہت سارے شوہر تو بیوی کے ساتھ میں رہ کے دوسری سیٹنگ کی چکر میں رہتے۔ وہ کہاوت مشہور ہے انڈیا میں جو ہے کوئی بھی شوہر دوسری شادی نہیں کرتا، لیکن پوری زندگی بیوی کو ٹارچر کرتا، کہتے میں دوسری کر لیتا ہوں بول کے۔ وہی عرب کنٹری میں رہا تو بغیر بولے کہ کر کے لا لیتا ہوں، بغیر بولے کہ کیا بیوی خود کر کے لاتی، کہتے سوکنوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کی بھی، انڈیا کی بھی بیویوں کو ایسی توفیق دے۔ دل بڑا ہوتا نا، اپنے عورتوں کا دل اتنا بڑا نہیں ہے یہاں پر۔ وہاں میں ابھی سعودی گیا تھا، دیکھا شادی ہو کے 3 مہینے ہوئے، ان اپنی سہیلی کو جو ہے اپنی سوکن بنا کے لا لی۔ شوہر کو بولی میری سہیلی ہے، ہم دونوں ساتھ میں رہنا چاہ رہے، آپ اس سے شادی کر لو۔ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، دیکھ کے بولے اللہ تعالیٰ ہر بیوی کو ایسی توفیق دے بولے۔ تو میں ان کو بولا میاں ان جو ہے 3 مہینے کی دلہن کو عالیشان بنگلہ دیا، گاڑی دیا، دنیا بھر کی دولت دیا، تم کیا دیے؟ شادی ہو کے 20 سال ہو گئے،
وہی مہینہ 5,000 10,000 دے رہے بیوی کو، وہ بیچاری اس میں پورے خرچے نکالو، ساس کو دیکھو، سسرے کو دیکھو، نندوں کو دیکھو، دیوروں کو دیکھو، بچوں کو دیکھو۔ بیوی کو جب معلوم ہو جاتا کہ میرا شوہر مجھے ہر حال میں دینے والا ہے تو ان ایک نہیں 4 لے کے آتی ہوں، نہ تو پھر زندگی جو ہے 3 تیرا ہوتی۔ تو شوہر کو بولنا، اجی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپن کہیں بھی جانے والے نہیں ہیں، آپ بھی مسجد میں جاؤ، اللہ اللہ کرو، 1 مہینہ ہم کو بھی موقع دو اللہ اللہ کرنے کا۔ سیٹنگ کر لینا ذرا۔ شاپنگ کے لیے پیسے نکالنا ہے تو پھسلا کے نہیں نکالتے شوہر کے پاس۔ ایک شوہر، اچھا دلچسپ چھوٹا واقعہ ہے، سنا کے بعد ختم کریں۔ ایک شوہر کیا کیے، گھر میں کچھ فنکشن تھا تو اپنی بیوی کو خود جا کے شاپنگ کر کے لائے۔ عورتوں کو خواہش رہتی خود جا کے شاپنگ کرنے کی، لیکن وہ شوہر کیا کیے، تھوڑے دیندار تھے شاید، خود شاپنگ کر کے لائے بیوی کو۔ اب فنکشن ہوا، وہ فنکشن کے اندر اب وہ بیوی کی تعریف ہونے لگی اس کے رشتہ داروں میں، کیا کپڑے ہیں، کیا کپڑے ہیں، کیا پسند ہے تمہارے شوہر کی۔ تو دوسرے دن بیوی جو ہے اپنے شوہر کو پھسلا کے بول رہی، سب تعریف کر رہے اور بول رہی آئندہ تم کبھی بھی مت جاؤ کپڑے لانے، شوہر کچھ لانے دو۔ میں بولا بیٹی ہوشیاریاں کر رہی، تو خالی خاندان والوں کا نام ڈال کے تو جو ہے مجھے چننا لگانا چاہ رہی کہ تو اگر چلے گئی تو سستا پسند کرے گی، شوہر جو ہے مہنگے مہنگے ڈریساں لے کر آئی۔ تو ایسے کم لوگوں کو ہی ملتے شوہر ایسے۔ ہماری بہنیں دل ہی دل میں دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شوہر ہم کو بھی دینا تھا۔ اچھا ہے، زندگی جو ہے سیٹنگ کرنے کا نام ہے۔ کبھی بیوی جو ہے شوہر کو جیتنا، کبھی شوہر بیوی کو جیتنا، دونوں ایک دوسرے کو جیت لے کے زندگی جیت کے نکال لینا۔ چھوٹی زندگی ہے، ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن دینا ہے، مزے سے اللہ اللہ کر کے چلے جانا۔ تو شوہروں کو بولو یہ رمضان کا مہینہ ہے، میاں بیوی کی محبتوں کا مہینہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے بندوں کی محبتوں کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے بندیوں کی محبتوں کا مہینہ۔ اسی لیے جتنا ہو سکے نفل نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کا سب سے خاص ذکر لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک، اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار۔ چلتے پھرتے یہ 4 چیزیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، چلتے پھرتے اللہ سے جنت مانگنا، اے اللہ جنت دے دیجئے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، جہنم سے پناہ مانگنا، واعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار۔ میرے نبی نے فرمایا افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت کچن میں وقت خراب نہیں کرنا، چھوڑ دینا، 1 گھونٹ پانی سے بھی افطار ہو جاتا نا۔ وہ سب کیا پکا لیتے بیٹھے ہوئے، کیا بانٹ لیتے بیٹھے ہوئے، جاؤ مصلی پہ بیٹھو، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کی روزانہ افطار میں 1 دعا قبول ہوتی، جائیے دعا کیجیے وہاں۔ میرے نبی نے فرمایا افطار کے وقت کی خاص دعا، یا واسع الفضل اغفر لی، اے عظیم فضل کے مالک میری مغفرت فرما دیجیے۔ بچوں کو بھی سکھانا یہ چھوٹی دعا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ چھوٹے بچوں سے دعائیں کرانا، معصوم بچے ہیں دعائیں قبول ہوتی، اور بچوں کو ایک دعا یاد دلانا، اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ بچوں کو عادت ڈال دینا اس دعا کی، اتنی عادت ڈالنا کہ بچے کھیلتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھتے رہنا۔
سجدے میں، نفل نمازوں میں سجدے میں یہ دعا مانگنا اللہ سے، اللہم انی استعینک علی طاعتک۔ اتحیات میں جب بیٹھیں گے، اتحیات، درود شریف، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اور بھی عربی کی دعائیں پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، جتنی دعائیں یاد ہے عربی کی اتحیات میں بیٹھ کے سلام سے پہلے پڑھنا، وہ دعائیں سجدے میں پڑھنا، اللہم اغفر لی وارحمنی یا واسع الفضل اغفر لی، اللہم اغفر لی یا غفار اغفر لی، یا رحمان ارحمنی، یا رؤوف ارحم بی۔ اللہم ارحمنی فإنک خیر الراحمین، اللہم اغفر لی فأنت خیر الغافرین۔ بہت سی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں عربی میں یاد کرنا، بچوں کو بھی یاد دلانا، خود بھی یاد کرنا، نمازوں میں سجدوں میں پڑھنا، رکوع میں پڑھنا یہ دعائیں، سبحان رب، رکوع کی سجدے کی تسبیحات کے بعد۔ اور ابھی سے اعتکاف کی تیاری کر لینا۔ اور ایک چیز، فطرہ تو نکالتے ہیں، زکوٰۃ پابندی سے نکالنا۔ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، چاندی ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ علماء سے مسئلہ معلوم کرنا، زکوٰۃ نکالنا، ورنہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے یہی سونے کو جہنم کی آگ میں تپا کے، آگ کا انگارہ بنا کے آپ کو چرکے دیں گے اس سے۔ زکوٰۃ نکالنا، یہ مہینہ ہمدردیوں کا مہینہ، غریبوں کی مدد۔ عورتوں کو بہت معلوم رہتا کس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، لوگوں کے گھروں کے حالات معلوم کر کے بن مٹھی مدد کر دینا ان کی۔ ساڑیاں نہیں دلانا، پیسے دے دینا، ان کی جو ضرورت ہے وہ لوگ پوری کر لیتے ہیں اسے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجدوں کو چندہ دینا، گھروں پہ لوگ آتے محلے کی مسجد کے لیے، اور باہر کے لوگ آئے تو نہیں دینا چندہ، باہر کے چاہے مسجد والے آؤ، مدرسے والے آؤ، نہیں دینا چندہ ان کو بولنا جا کے لیٹر لکھا کے لائیے جمعیت العلماء کا ہوگا۔ لیکن اپنے محلے کی مسجد ہے، سال میں 1 دفعہ چندہ کرتے ہیں یہ لوگ، چندہ دینا اس کو۔ مدرسے ہے، مدرسے اپنے شہر کا مدرسہ، اپنے شہر کے مدرسے ہے، چندہ دینا ان کو۔ اپنے علاقے کے مدرسے ہے، ہم لوگ خود مدد کر لینا اس کی، دوسرے کون کریں گے مدد؟ ہمارے نبی عیدگاہ میں عورتوں کے سامنے چندے کی اپیل کرتے تھے تو عورتیں اپنا زیور ڈال دیتے تھے، زیور ڈال دیتے تھے۔ یہاں آپ کے قریب میں ایک شہر ہے، وہاں جامع مسجد میں ہر اتوار کو خواتین کا پروگرام ہوتا، کئی مرتبہ مجھے بھی بلایا جاتا وہاں پر۔ ایک دفعہ میں بیان کیا، چندے کی اپیل کیے تو 3 گرام کی سونے کی انگوٹھی بھی آ گئی تھی اس میں۔ کوئی ایک بہن جو ہے سونے کی انگوٹھی نکال کے ڈال دی، ماشاءاللہ۔ آج کی ڈیٹ میں 15-17 ہزار روپے، اس وقت 9,000 روپے تھے، وہ 3,000 روپے گرام تھا جب سونا۔ تو عورتوں کے اندر اللہ کے نام پہ دینے کا جذبہ بہت رہتا، اسی لیے اپنے خرچے کم سے کم کر کے بانٹنے کی عادت ڈالنا۔ ہمارے نبی کی جتنی بیویاں تھیں نا، سال میں 1 دفعہ ہمارے نبی اپنی عورتوں کو سال بھر کا راشن دے دیتے تھے کہ یہ سال بھر کا گیہوں ہے، اناج ہے، رکھو، اب 1 سال تک پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ اتنی نیک بیویاں تھیں ہماری ایمانی مائیں، شام ہوتے ہوتے پورے سال بھر کا راشن صدقہ کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس زمانے کے 2 لاکھ روپے آئے کہیں سے ہدیے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 2 لاکھ روپے پورے صدقہ کر دیے۔ رمضان کا مہینہ تھا، روزے سے تھے۔ جب افطار کا موقع آیا تو اپنی کام والی سے کہا، اپنی باندی سے، کہ افطار کرنے کے لیے لاؤ کچھ ہے۔
تو باندی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے پورا بانٹ دینے کے لیے کہا تھا، میں نے پورا غریبوں میں بانٹ دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، اگر مجھے پہلے بتا دیتی کچھ اٹھا کر رکھ لیتے اس میں سے۔ تو ایک دن میں 2 لاکھ روپے آئے، پورے بانٹ دیے۔ مغرب تک کچھ باقی نہیں رہا، افطار کے لیے بھی باقی نہیں رہا۔ اپنے گھروں کی تو ویسی حالت نہیں ہے نا، اپنے گھروں میں تو 1 2 سال 4 سال کا رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ نئی میں دل بڑا کریں، غریبوں کی مدد کریں، دینی اداروں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی کھل کر مدد کریں، اور دعائیں کریں کثرت سے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں، سب کے لیے دعائیں کریں، ہمارے مٹپلی کے لیے، ایک ایک بچے کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے، ایک ایک آدمی کی ہدایت کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، خانقاہوں کے لیے، مکاتب کے لیے، علماء ربانیین کے لیے، اللہ والوں کے لیے، جو جس علاقے میں جس درجے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کی دعا کر کر مدد کریں۔ جمعیت العلماء کے لیے دعا کریں، اس کے ذمہ داروں کے لیے دعا کریں، مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے دعا کریں، اس کے ذمہ داروں کے لیے دعا کریں، دارالعلوم دیوبند کے لیے دعا کریں، تبلیغی جماعت کے لیے دعا کریں، مکہ اور مدینہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے اثر سے محفوظ فرمائے، دجالی فتنوں سے بچاؤ کے لیے دعا کریں، اپنے نسلوں کی دین و ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، بیماریوں سے صحت کے لیے دعا، پریشانیوں کے حل ہونے کی دعائیں، روزی روٹی کے مسائل کے حل ہونے کی دعائیں، اور ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھ لیں، ہمیں بھی یاد رکھیں، ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ جس جس علاقے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں، خانقاہوں میں، مرکزوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، دیہاتوں میں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ سب دین کے مخلص خادم ہے، ان کی وجہ سے ان کے علاقوں میں دین کا ایک نظام چل رہا ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا، دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ کسی بچی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا تو اپنی سہیلی کا نام لے کے دعا کرے، اے اللہ وہ میری سہیلی ہے، اس کا رشتہ طے کرا دے، اللہ آپ کا رشتہ طے کرا دیجیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے اپنے دوست کے لیے تو فرشتے وہاں بازو میں ٹھہر کے بولتے کہتے وَلَكَ مِثْلُهُ، اے اللہ پہلے اس کو دیجیے بولتے۔ تو خود کا رشتہ طے نہیں ہو رہا تو دوسرے کے لیے کرو، دوسری شادی کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے دو۔ روزگار کے لیے پریشان ہے، دعا کیجیے، اے اللہ فلاں کے گھر میں پریشانیاں ہیں، مسائل کو حل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کریں گے، اپنے بھی مسائل حل ہوں گے۔ کوئی بیمار ہے ان کے لیے دعا کیجیے، اے اللہ ان کو صحت دے دیجیے، اللہ آپ کو بیماریوں سے صحت دے دیں گے۔ اور ہمارا مدرسہ ہے جامعہ بنات عائشہ، اس کے لیے دعا کیجیے۔ 100-150 بچیاں پڑھ رہی ہے، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری پوری بچیوں کو دیندار بنا دے، اللہ والی بنا دے۔ میں اب تک میری بچی کا نام لے کے کبھی دعا نہیں کیا، ایک بیٹی ہے مجھے، مگر وہ مدرسے کی جو میرے 100-150 بیٹیاں ہیں، میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ سب کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے، چہرے بھی یاد نہیں ہیں کون میرے بچے، کیونکہ میں جاتا ہی نہیں نا ادھر۔ وہ تو اندر جو ہے باجیاں پورا نظام ماشاءاللہ مضبوط نظام تربیت کا دیکھتی ہے۔ جو بچیاں جن بچیوں کے نام یاد ہیں ان کے نام لے کے تک دعا کرتا ہوں میں۔ تو ہمارے مدرسے کی بچیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان بچیوں کو دیندار بنائے، اللہ والی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ اور بچوں کا بھی مدرسہ ہے ہمارا احسن العلوم، ان بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفتی بنائے، دین کی فہم رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، دین کی فقاہت والا، دین کا داعی، دین کا خادم، اسلام کا مجاہد۔ اگر حضرت امام مہدی آ گئے تو ان کی فوج کے ہراول دستے کا سپاہی، اللہ والا، نسبت والا،
دعا کریں آپ ہمارے بچوں کے لیے، اور ان مدرسوں کی کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے تعمیری کام چل رہا ہے، دعائیں بھی کریں، اور اپنے طور پر اگر ہوا تو ہمت سے اس کا تعاون بھی کرے۔ مسلم پورے میں انشاءاللہ 3 منزل کا مدرسہ بننے کا کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ کام پورا فرمائیں گے۔ اگر بن گیا تو کم سے کم 500 بچیوں کو رکھ کے میرا خواب ہے ان بچوں کی دین و دنیا کی ایسی ٹریننگ، ایسی تربیت کرنا اگر زندگی باقی رہی تو۔ وَكَم مِّن حَسَرَاتٍ، کیا ہے شعر؟ ایک شعر ہے عربی کا، بہت سی حسرتیں ایسی ہے جو قبر کے گڑھوں میں چلے گی۔ بولے انسان کی خواہش تو رہتی دنیا میں، لیکن خواہش پوری ہونے سے پہلے آدمی دنیا سے چلے جاتا۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ میٹ پلی میں میرا مدرسہ ایسا ہو جس میں کم سے کم 500 بچیاں، میں ان بچیوں کو دینی تعلیم بھی دوں گا، دنیا کی تعلیم بھی دوں گا۔ انگلش میڈیم سے میری بچیاں ڈگری بھی کریں گی، حافظ بھی رہنا، عالم بھی رہنا، وہ بچیاں مفتی بھی رہنا، کمپیوٹر چلانا بھی جاننا، ایمبرائڈری ٹیلرنگ بھی جاننا، پکوان بھی بہترین کر سکنا بچے۔ اور بچوں کا مدرسہ احسن العلوم، ابھی دیکھو 1 سال سے میرا مدرسہ چل رہا، 10-12 بچے آ رہے، پتہ نہیں ہمارے لوگ جو ہے کب لا کے بچوں کو ڈالیں گے نہیں معلوم۔ قدر کرنی چاہیے، حالانکہ ہمارے پاس ہم دنیا کی تعلیم بھی دے رہے، انگلش میڈیم کی تعلیم، دینی تعلیم بھی دے رہے۔ جو بچیاں ہمارے پاس پڑھتی ہیں ان کے والدین کو معلوم ہے، جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ماں باپ کو معلوم ہے۔ رمضان کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوں گی مدرسے کی تو آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ہمارے مدرسے میں ڈالیے، اچھی تربیت دیں گے انشاءاللہ ان کو، دینی تربیت۔ بچوں کو اگر دینی تربیت ملی تو یہی بچے آگے چل کے آپ کے بچے، ورنہ آپ کے دشمن بن جائیں گے یہ بچے۔ آپ کے رشتہ داروں میں، خاندان میں دیکھو کتنے بچے ماں باپ کے لیے ٹینشن کا ذریعہ نہیں، ماں باپ کو ستانے والے، دینی تعلیم نہیں ہونے سے ہوتا ہے ایسے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔